مشکلات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور مسلمانوں کا مشکل ترین دور ہے۔ اس کا آغاز ہی پیچیدہ صورتحال میں ہوا۔ نمبر 1، ناخوشگوار آغاز۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی مشکل یہ تھی کہ آپ کا آغاز ہی ناخوشگوار انداز میں ہوا۔ صبائیوں نے ایک طوفان بدتمیزی اٹھا رکھا تھا۔ شہادت عثمان پر سارا ماحول غمگین تھا۔ مسلمان ذہنی طور پر اس عظیم آفت کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو اس قسم کی صورتحال کا کبھی سامنا نہ کرنا پڑنا تھا۔ اس مشکل صورتحال سے نکلنے کا ان کے ذہنوں میں کوئی خاکہ نہ تھا اور نہ ہی مسلمان اس قوت کے خلاف متحد تھے۔ نمبر 2، قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید کیے گئے تھے۔ لوگ ہر قیمت پر اس کا قصاص چاہتے تھے۔ ان کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجبوریاں نہ تھیں، مثلا قاتلین عثمان کی پہچان، حضرت علی کا ان پر کنٹرول وغیرہ۔ بہرحال قصہ عثمانی میں تاخیر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسلمانوں کے اعتماد میں کمی آئی۔ سیاسی شعور کی کمی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکلات میں ایک اہم سبب اس وقت کے ہنگامی صورتحال اور سیاسی شعور کی کمی تھی۔ اس سیاسی شعور کی کمی کی وجہ سے ہی بعض اہم لوگوں نے آپ کا ساتھ نہ دیا۔ انہیں اس بات کا احساس نہیں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہ دینا انجام کے لحاظ سے کتنا خطرناک ہے۔ بہرحال مسلم معاشرے نے اپنی سیاسی ناپختگی کا ثبوت دیا اور اس مشکل وقت میں سیاسی صورتحال کا صحیح ادراک نہ کر سکے۔ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے ساتھیوں سے محروم ہو گئے اور جنگ جمل اس کا واضح ثبوت ہے۔ رنگ زمانہ۔ اس وقت دور عمر جیسی صورتحال نہیں رہی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے تغیر شروع ہو چکا تھا۔ نئی نسل جوان ہو چکی تھی جو تقویٰ اور پرہیزگاری میں اکابر صحابہ کی ہمسر بھی نہ تھی، اور نہ ان کو ان آزمائشوں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا جن سے صحابہ کرام گزرے تھے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل صورتحال کا سامنا رہا۔ حالات کی تبدیلی نے ان کے لیے مزید پریشانیاں پیدا کی۔ جنگوں کا سامنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ابھی 5 ماہ بھی مکمل نہ ہوئے تھے کہ جنگ جمل ہوئی۔ اس جنگ میں بقول ابن سعد 13,000 آدمی مارے گئے۔ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے معزز صحابہ ان کے مخالف لشکر میں موجود تھے۔ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر غیر معمولی مرتبہ کے حامل لوگ تھے۔ اس جنگ کے بہت دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ اولاً مسلمانوں میں اخلاقی کمزوری واقع ہوئی۔ خواہ حضرت علی کے مخالفین غلطی پر تھے، لیکن ان کے مقابل ہونا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مناسب نہ تھا۔ ثانیاً پہلی دفعہ مسلمان آپس میں لڑے، یہ بھی بدقسمتی کی بات ہے۔ ثالثاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افرادی قوت کمزور ہوئی۔ رابعاً ان کے مخالف اس جنگ کی وجہ سے مضبوط ہوتے گئے۔ ابھی جنگ جمل کے زخم مندمل بھی نہ ہوئے تھے کہ جنگ صفین کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ جمل سے 6 ماہ بعد ہی جنگ صفین ہوئی، جس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں جیت کر بھی مخالف فریق کی چالوں کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکے۔ اس جنگ میں 45,000 شامی اور 25,000 عراقی کام آئے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا ایک حصہ تباہ ہو گیا۔ ابھی جنگ صفین کا خونی منظر ختم نہیں ہوا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ نہروان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان سے کام کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اس طرح ان کو خلافت کے پہلے سال 35 ہجری میں جنگ جمل، دوسرے سال 36 ہجری میں جنگ صفین اور چوتھے سال 38 ہجری کے شروع میں جنگ نہروان لڑنا پڑی۔ گویا ابتدائی 3 سالوں میں 3 خون ریز اور باہمی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں تو کچھ نیک نام صحابہ کرام تھے، دوسرے عام لوگ بھی تھے جو تربیت کی کمی کا شکار تھے، تیسرے وہ لوگ جو شرارتی عنصر کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ذہنی یکسوئی سے محروم تھے۔ اس کے علاوہ ان میں ایک تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جن کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر پوری طرح اعتماد نہ تھا، جو جنگ صفین میں ظاہر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے کے لیے کہہ رہے تھے، انہوں نے انکار کیا اور ان کو تحکیم کے لیے تیار کر کے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سادہ و شخص کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمائندہ بنوا دیا، جو اس کام کے لیے قطعاً موزوں نہ تھے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلاف مصلحت تمام عثمانی عمال کو ہٹایا، اس سے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکلات میں اضافہ ہوا اور